حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حبیب عجمی یہ پہلے جو تھے بہت مالدار تھے، بہت امیر تھے، لیکن ان کا کام کیا تھا، کاروبار کیا تھا؟ یہ بصرہ کے رہنے والے، ان کا کاروبار تھا سود کا لین دین، یعنی سود پہ یہ پیسہ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وصول کرتے تھے۔ حبیب ان کا نام، جس کو پیسہ دیتے تھے پھر یہ باقاعدہ اس کے یہاں جاتے تھے اور وہاں سے اس سے پیسہ وصول کرتے تھے، یا تو ساری رقم ملے، رقم نہ ملے تو جو سود کا پیسہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے۔ یہی ان کا کاروبار چل رہا تھا، سود کا لین دین۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات کہ حرام کمائی میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ سود کا لین دین کر رہے ہیں حبیب عجمی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے دروازے پر آپ پہنچے، سود پہ اس نے پیسے لے رکھے تھے، اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر میں سے عورت دروازے پہ آئی، پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حبیب ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تیرے شوہر نے سود پہ مجھ سے پیسہ لیا ہے، اس کی تاریخ، اس کا وقت قریب آ گیا، اب تو مجھے پیسے چاہیے، اور پیسے نہیں، میری رقم نہیں تو سود چاہیے، یعنی جو وقت پیسوں کا گزرا ہے اتنا منافع چاہیے، اتنا بیاض چاہیے۔ وقتی کے بعد شوہر نہیں تھا، وہ عورت رونے لگی، آنکھوں میں اس کے آنسو آنے لگے، کہنے لگی حبیب تم ابھی ہمیں معاف کر دو، میرا شوہر کہیں گیا ہوا ہے، میرا شوہر کہیں انتظام کر رہا ہے، جیسی میرے شوہر آ جائیں گے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے بغیر تقاضے کے ہی پیسے تو آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حبیب کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں کسی کے دروازے پہ آتا ہوں تو بغیر کچھ لیے واپس نہیں جاتا ہوں۔ تو کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز تو ہوگی، کوئی کھانے پینے کا سامان تو ہوگا جو ابھی انتظام کھانے پینے کا چلتا ہو۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی حبیب میرے کئی روز سے بچے بھوکے ہیں، کھانے کا بھی گھر میں کوئی انتظام، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ برابر میں ایک بھیڑ ذبح ہوئی تھی، اس کے سری اور پائے مجھے دے دیے گئے، میں ان کو پکانے کی تیاری کر رہی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن حبیب کہنے لگے ایسا کر کہ جب تیرے شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں بغیر کچھ لیے کسی کے دروازے سے واپس نہیں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہی سری، وہ پائے تو مجھے دے دے، میں واپس چلا جاؤں گا، اور جب تیرا شوہر آئے تو اسے کہہ دینا کہ حبیب آیا تھا اور سود کے پیسے کا جو منافع ہے، جو بیاض ہے، وہ میرے گھر پہ پہنچا دے۔ عورت رونے لگی، بلکنے لگی، کہنے لگی حبیب ایسا ظلم مت کرو، میرے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں، کئی دن کے پیاسے ہیں۔ لیکن وہ حبیب نہیں مانے، اس نے سری اور پائے اٹھا کر اس سود خور کو دے دیے، کہا کہ یہی لے جا۔ وہ سری پائے لے کر حبیب اپنے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا لو آج یہ پکا لو، میں سری اور پائے لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے دیکھا کہ سری اور پائے اس نے پکانا شروع کر دیے۔ ہانڈی کے اندر سری پایوں کو رکھا، پکانا جب شروع کیا، پکاتے پکاتے کافی دیر ہو گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی
تو حبیب کی بیوی اٹھی اور اس کو ہانڈی چلانے کے لیے، جیسی ہانڈی چلانے کے لیے اس نے چمچ ہانڈی کے اندر ڈالا، اور جیسی ہانڈی کو چلانا چاہا تو اس نے کیا دیکھا کہ جو سری پائے ہانڈی کے اندر پکنے کو رکھے تھے، مرچ مسالہ ڈال کر سب کچھ اس کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن اب سری پائے اس کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ پوری ہانڈی کے اندر خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے۔ فوراً دوڑتی ہوئی حبیب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، ایش حبیب اعجمی، یہ بتاؤ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو سری اور پائے؟ کا کیا ہوا؟ کا ہوا یہ کہ پوری ہانڈی کے اندر خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ ماجرا بتاؤ کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ میں آج ایک شخص کے دروازے پر پہنچا، اس کے یہاں پر کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس نے کی بیوی نے بتایا کہ میرے بچے کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مجھے رحم نہیں آیا، میں نے ان سری پاؤں کو اٹھایا، لا کر اپنے گھر میں لایا، میں نے سوچا کہ اچھے سے پکواؤں گا پھر ان کو کھاؤں گا۔ میرا اصول ہے جس کے دروازے پر میں جاتا ہوں تو واپس نہیں آتا ہوں، میں نے اس پر رحم نہیں کیا، اس لیے ساری ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا کہ دیکھو تم نے ایک غریب پر تم نے رحم نہیں کیا، اور تم نے سود جو لینا تھا اس کے بدلے میں تم نے سری پایوں کو لے لیا ہے۔ فوراً ہی حبیب کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ایک غریب کے یہاں سے میں سری پائے لے کر آیا اپنی مزے کی خاطر پکوانے کے لیے۔ فوراً ہی دل کی دنیا بدل گئی، رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کیا کرتی ہے۔ فوراً ہی وہاں سے حبیب اٹھے اور اٹھنے کے بعد چل دیے۔ اب کہاں چلے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی چلے ہیں راستے میں کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اور جیسی بچوں نے دیکھا کہ حبیب آ رہا ہے، ایک بچہ دوسرے بچے سے کہنے لگا، ارے بھاگو بھاگو، وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے چپلوں کی مٹی ہمارے اوپر کوئی ذرہ نہ پڑ جائے، کہیں ہم بھی جہنمی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ فوراً ہی حبیب نے سنا کہ ارے بچے بھی تو میری مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی تو مٹی کے ذرات نہ پڑ جائیں، ہم بھی کہیں جہنمی نہ ہو جائیں۔ فوراً ہی اور شرمندہ ہونے لگے حبیب، بچے ایک طرف کو بھاگ گئے، پھر پہنچے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے، اے خواجہ حسن بصری، اے اللہ کے محبوب بندے، آپ ایسا کیجئے، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں سود کا کام کیا کرتا ہوں، آج میں آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ توبہ کروا دیجئے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کرائی ہے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کی، توبہ کر کے فوراً واپس ہو گئے، اور جیسی واپس ہوئے ہیں فوراً دیکھا تو وہی بچے پھر وہاں پر کھیل رہے تھے۔ ان بچوں نے کہا، ارے دیکھو بچوں، کھیلو مت، دھول اور گرد و غبار مت اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہماری گرد و غبار ہمارے اڑانے سے حبیب کے اوپر نہ پہنچ جائے، کہیں ہم جہنمی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ توبہ کا صلہ ہے۔ جا رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے یہ جہنمی جا رہا ہے، سود خور ہے، اب آ رہے ہیں تو اللہ نے بچوں کے دل میں بھی ڈال دیا کہ یہ توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرد و غبار ان کے اوپر نہ پڑ جائے، اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے، توبہ میں جلدی ہی کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد حبیب اپنے گھر پہ آئے، لوگوں سے کہا، لوگوں جس کا جو مال ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور اب میں نے سود کا کاروبار بالکل بند کر دیا ہے، اور میں اب بالکل بھی میں توبہ کر چکا ہوں، اور میں نے توبہ کی ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو سب کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔